دوستوں پچھلے کچھ سال پہلے مولانا طارق جمیل نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ پاگل کہا تھا۔ نعرے لگانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا، پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا۔ کیسا پاگل تھا حسین جو بیاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری اولاد ذبح کروا دی۔ مولانا طارق جمیل نے جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کو پاگل کہا معاذ اللہ، اسی طرح عرفان شاہ مشہدی نے بھی سارے صحابہ کو پاگل ڈکلیئر کر دیا۔ نہ صرف پاگل ڈکلیئر کیا بلکہ اللہ کی طرف جھوٹ بھی منسوب کر دیا کہ اللہ نے گویا قرآن میں یا حدیث قدسی میں صحابہ کو پاگل کہا ہو۔ حضرت عائشہ کی منافق نے قول کیا، مسلمانوں نے بھی سن لیا، رب منافقوں سے ناراض نہیں مسلمانوں سے ناراض ہے۔ اوہ تو منافق ہے، تم نے کیوں سنا تو پھر سوچنے کیوں لگے؟ یا اللہ عقل دی ہے، سوچ لیا تو کیا گناہ کیا؟ اور مایا پاگل ہو گئے، کس بات کو سوچتے ہو؟ دماغ کدھر گیا تمہارا؟ اور مایا پاگل ہو گئے، کس بات کو سوچتے ہو؟ دماغ کدھر گیا تمہارا؟ اور تمہیں پتہ نہیں یہ نبی کی شان کے لائق نہ ہوتی تو اس کے اہل بیت میں داخلی کیوں کرتا؟ جن دنوں میں مولانا طارق جمیل نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی تھی، انہی دنوں میں سید مظفر حسین شاہ صاحب کا کلپ آیا جس میں مظفر حسین شاہ صاحب نے مولانا طارق جمیل کا بھرپور رد کیا اور مولانا طارق جمیل کو گستاخ ڈکلیئر کیا۔ میں نے اس نے امام حسین کو پاگل کہا، آپ کے کانوں پر جھوٹ تک نہیں رہیں گے؟ کہ نہیں وہ یہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے۔ تو میں نے کہا وہ کہتے نا، جو کہنا چاہتے تھے وہ کہتے نا، اس نے پاگل کیوں کہا؟ کہتے جناب جذبات تھے۔ میں نے کہا تم نجدی کتوں، تمہارا کام ہی ادب و تعظیم نہیں ہے، تمہارے جذبات ہوتے ہیں تو الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ ہوتے ہیں تو جذبات نہیں ہوتے۔ یہ کام سنیوں کا ہے جن کے جذبات بھی جواہ ہے اور الفاظ بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغ تمہارا کام نہیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو بیان کرنا تمہارا کام نہیں۔ اب چونکہ مارکیٹ میں عرفان شاہ مشہدی کی بھی پاگل والی کلپ وائرل ہو رہی ہے، ہم سید مظفر حسین شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو فتویٰ انہوں نے مولانا طارق جمیل جو کہ ایک دیوبندی مولوی ہیں ان پر لگایا، وہ ایک سنی کہلانے والے عرفان شاہ مشہدی پر کیوں نہیں لگا رہے؟ آخر یہ خاموشی کیوں؟ کیا دیوبندی گستاخی کرے تو گستاخ ہوتا ہے اور سنی گستاخی کرے تو گستاخ نہیں ہوتا؟ آخر یہ دوہرا معیار کیوں؟ اگر گستاخی دیوبندی کرے تو گستاخ اور ہمارے گھر کا بندہ کرے تو اس کو چھٹی دے دی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا گھر ذاتی کچھ بھی نہیں، ہمارا گھر تو ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔ سید مظفر حسین شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خدا را اہل سنت پر رحم کرے اور عرفان شاہ مشہدی جو کہ اللہ اور رسول صحابہ و اہل بیت کا گستاخ ہے۔ اللہ کو یہ نہ کہو کہ وہ گالی دے رہا ہے، اللہ کو یہ نہ کہو کہ وہ گالی دے رہا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کی جب معافی طلب کی، اب انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یا رسول اعظام علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ان سے خطا اجتہادی ہوتی ہے، ایسا جملہ یہ کلمہ کفریہ ہے۔ اپنی خطا کی جب معافی طلب کی، یہ کلمہ کفریہ ہے۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور ان کے بارے میں خطا کا زبان پہ لانا حرام ہے۔ یہ میرے باپ امام زین العابدین نے کربلا کے ریت پر کھڑے ہو کر یہ گیت گایا، کربلا کے ریت پر کھڑے ہو کر یہ گیت گایا، کربلا کے ریت پر کھڑے ہو کر یہ گیت گایا۔ ہم بھی جاتے ہیں۔ عرفان شاہ مشہدی جو کہ اللہ اور رسول صحابہ و اہل بیت کا گستاخ ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ بیان ضرور ریکارڈ فرمائیں، کیونکہ اہل سنت کے لوگ اب سوشل میڈیا پر اس طریقے کے پوسٹ بھی وائرل کر رہے ہیں کہ سید مظفر حسین شاہ صاحب
عرفان شاہ مشہدی سے اپنی رشتہ داری نبھا رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ عرفان شاہ مشہدی کا رد نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے سید مظفر حسین شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خدا را عرفان شاہ مشہدی جو کہ اللہ و رسول، صحابہ و اہل بیت کا گستاخ ہے، اس کا رد فرمائیں اور عوام کو بولنے کا موقع نہ دیں۔ اگر گستاخی دیوبندی کرے تو گستاخ، اور ہمارے گھر کا بندہ کرے تو اس کو چھٹی دے دی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا گھر ذاتی کچھ بھی نہیں، ہمارا گھر تو ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔ نہ پھروں مسلک سے میں جیسے پھرا عرفان شاہ، ہائے ہائے عرفان شاہ۔